اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سامعین گرامی، ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد رضا کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم رد الحاد پر پروگرام کر رہے ہیں اور اس کی ایک سیریز چل رہی ہے سلسلہ وار ملحدین کے قرآن پاک پہ اعتراضات کے جوابات کے سلسلہ میں۔ اسی چین کی ایک کڑی آج کے پروگرام کی صورت میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ پروگرام تو کل ہونا تھا، لیکن کل کچھ فنی خرابی کے باعث پروگرام نہیں ہو سکا اور وہ پروگرام آج کیا جا رہا ہے۔ اور جو آج پروگرام ہو رہا ہے اس کے اندر آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہر اچھا اور برا کام خدا کی طرف سے ہوتا ہے؟ کہ جو اچھا کام بھی کیا جائے گا کیا وہ بھی خدا کی طرف منسوخ کیا جائے گا کہ یار یہ اللہ نے چاہا تو ہو گیا؟ اور اگر کوئی گناہ کرے گا، برا کام کرے گا، تو کیا اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جائے گی؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ملحدین نے جو قرآن پاک پہ اعتراضات کیے ان کے جواب میں دینے کے لیے ہمارے ساتھ علامہ ابن جنید صاحب رد الحاد میں ہمارے ریسرچ اسکالر موجود ہیں۔ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ آپ سنائیں کیسے مزاج ہے قبلہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھنے سننے والے حضرات سے درخواست ہے کہ پروگرام کے لنک کو شیئر کر دیں اپنے واٹس ایپ گروپس اور کانٹیکٹس اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع سے، کہ تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کر سکیں اور پروگرام کا جو آج ہمارا موضوع ہے اور جو مٹیریل ہم آپ تک پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جو صاحبان خواتین و حضرات ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ٹریک میں بھی میرا نمبر چل رہا ہے اور بینر پہ بھی میرا نمبر شو ہو رہا ہے 0324114531۔ اس پہ مجھے واٹس ایپ میسج کر کے اپنا نام اور شیئر کا نام واٹس ایپ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ کر لیا جائے گا۔ پھر رد قادیانیت، مرزائیت، رد الحاد اور گور شاہیوں کا رد، دیگر ڈبہ پیروں کا رد، ڈبہ پیروں کے فتنے کا رد اور انجینئر مرزا جونیئر کے فتنے کا رد، دیگر اور فتنوں کے رد سے متعلق بر وقت ڈیٹا آپ تک تحریری صورت میں، آڈیوز کی صورت میں اور دیگر میسیجز کی صورت میں پہنچتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پروگرام کے شیڈیولز شیئر کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ تو بلا تاخیر بلا تمہید میں علامہ ابن جنید صاحب کی طرف چلتا ہوں اور ان سے گزارش ہے کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع کیا ہے اور کس اعتراض کا ہم آج کے پروگرام میں جواب دیں گے، اس کا تعارف کروا کے آپ اپنے اصل مدعا کی طرف آئیں۔ جی اوور ٹو یو علامہ ابن جنید۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ سیشن میں ہماری جو گفتگو تھی وہ کافی حد تک کامیاب رہی، تو انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہمارے سیشن چلتے رہیں گے۔ آج ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ بھی معترض کا ایک اعتراض ہے جس کا ہم ہر اعتبار سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ اعتراض کیا ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو کے آخری مرحلے میں بھی عرض کر دیا تھا، لیکن میں پھر ایک دفعہ اس کو دہرا دیتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ نے اس کے تھمبنیل جو سب ٹائٹل ہے اس سے بھی اس چیز کو جان لیا ہوگا کہ آج کا کیا اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ وہ دو قرآن مجید کی آیات کو پیش کرتا ہے، سورۃ النساء کی دو آیات میں معترض نے تعارض اور تضاد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔
उन आयात में ये चीज़ साबित करने की कोशिश करता है कि एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अच्छाई और बुलाई है, बुलाई होती है, वो दोनों ही अल्लाह की तरफ से होती हैं, और दूसरी जगह पे कहा जा रहा है नहीं जी, सिर्फ अच्छाई अल्लाह की तरफ से होती है और जो बुराई होती है वो इंसान के अपने नफ्स की तरफ से होती है। इन दोनों चीज़ों का हम जायजा लेंगे कि दोनों आयात में आखिर बात क्या हो रही है और मुल्हिद ने अपनी तरफ से क्या इतराज़ करके पेश किया है। तो आए सबसे पहले सूरत निसा की तरफ चलते हैं और उनकी आयात का जायजा लेते हैं कि मोतरीज का जो पहले इतराज है वो समझ लिया जाए, उसके बाद उसका जो है वो जायजा लिया जाए। तो चले आए सबसे पहले अहमद भाई सूरत निसा की आयत नंबर 78 की तरफ चलें। सूरत निसा आयत नंबर 78। एक मिनट जी, इसको थोड़ा सा जूम कर दें। मैं एक मिनट ये जूम में कर देता जी, हूँ ताकि कारीन जो हैं वो अच्छे अंदाज से इसको देख भी सकें। जी जी अहबाब, ये अहमद भाई स्क्रीन पे अभी आयत को शो करेंगे। जी ये सामने आ गई। ये देखें, इसने दरमियान से इस आयत को लिया व इन तुसिबहुम से, ठीक है जी। वो लिखता क्या है, व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, ठीक है। इतना पहले वो टुकड़ा लेता है और कहता है कि अगर कोई, इसका तर्जमा करता है, अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं कि ये तेरी तरफ से है, ठीक है। वाइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, और अगर उनको कोई अच्छाई पहुंचती है फिर भी वो यही कहते हैं। और नीचे वाला हिस्सा देखें, वाइन तुसिबहुम सय्यतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिक, और अगर तुमको कोई नुकसान पहुंचता है, इसका ये दूसरा जो हिस्सा है कि अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं कि ये तेरी तरफ से है, ठीक है। आगे वाली आयत को वो जो है ना वो इतराज बनाते हैं, जो इसके आगे है कि कुल, आप फरमा दीजिए कि कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, हर चीज ही अल्लाह की तरफ से है। अब वो कहता है कि देखें, आप दोनों आयत का जायजा, दोनों जो इसके हिस्से हैं आयत मुबारका के, उनका जायजा लें। एक में कहा गया कि भलाई जो है वो लोग कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। और दूसरी हिस्से में जो है वो बुराई का जिक्र है, तो वो कहते हैं कि ये तेरी तरफ से है। ये अभी मोतरिज का इतराज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये इस आयत में इसके कहने का मतलब ये है कि कुल्लु मिन इंदिल्लाह से इस बात की वजाहत है कि ये दोनों चीज़ें ही अल्लाह की तरफ से होती हैं। यहाँ पर उसने ये चीज़ जो है साबित करने की कोशिश की। अब दूसरी आयत की तरफ चलते हैं, इससे ही अगली वाली जो आयत है 79, उसकी तरफ चलें। जी ये देखें, माँ, हाँ जी, दोनों आयत एक साथ में है, 78 और 79। यहाँ पे क्या लिखा है कि माँ असाबका मिन हसनतिन, ये देखें, माँ असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाहि व माँ असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासि रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है तुमको जो अच्छाई पहुंचती है सो वो अल्लाह की तरफ से है, ठीक है जी, और तुमको जो बुराई पहुंचती है वो तुम्हारी जात की वजह से है, और हमने आपको तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है और अल्लाह बतौर गवाह काफी है। इन दो आयात को पेश करके मोतरिज ने यह साबित करने की कोशिश की है कि इनमें तजाद पाया जाता है। इसकी वजह सिवाय कम इल्मी और कुरान की फसाहत और बलागत से बेबहरा होने के सिवा कुछ नहीं हम इसको कह सकते। अच्छा शुमशेद भाई, माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ, ताकि जो मैं समझा मैं वो बता देता हूँ, ताकि अवाम के देखने सुनने में भी आसानी हो जाएगी, बात समझ लाइए। मतलब ये है कि मोतरिज, पहली बात के हमने शायद अभी शुरू में आपने ये नहीं बोला लेकिन मैं बता दूं, मोतरिज मुल्हिद है। मुल्हिदीन के कुरान पाक पे एतराज़ात हैं, उनके जवाब के सिलसिले में जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें आज का जो प्रोग्राम है जो आप सुन देख रहे हैं, मुल्हिदीन ने कुरान पाक में एतराज़ वारिद किया और तजाद साबित किया कि कुरान पाक में तजाद भी नहीं है। दो मुख्तलिफ आरा, मतलब कि एक बात के बारे में दो मौक़िफ़ कुरान में है, तो ये फिर इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा नहीं है, ये किसी इंसान का लिखा है। असल वो ये करना चाह रहे हैं। और उसी सिलसिला में वो आज जो एतराज़ जिसका हम जवाब देंगे, वो एतराज़ ये है कि वो कहते हैं कुरान में एक जगह में अल्लाह ताला कहते हैं कि वइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, और वइन तुसिबहुम सय्यतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिक, और कि जो नेकी और नेकी भी जो है वो भी अल्लाह की तरफ से है और बुराई भी अल्लाह की तरफ से है। और उसी सूरत की अगली आयत
سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 کا حوالہ دیتے ہوئے ملحد کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو اچھا کام ہوگا، یہ میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کر رہا، کہ جو اچھا کام ہوگا وہ جو اچھا کام ہوگا وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، اور جو برا کام ہوگا اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کی جائے گی۔ اب کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے ملحد کہ دیکھو یہ قرآن میں دونوں تضاد میں نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام نہیں، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ ابھی تک علامہ ابن جنید صاحب نے اتنی بات کی ہے، آگے اس کا جواب اور اس کا جو ہے نا مکو ٹھپیں گے علامہ صاحب، اور اوور ٹو یو علامہ صاحب، آپ اپنی بات شروع کریں۔ جی بالکل یہی بات ہے جو احمد بھائی نے کی، تو میں یہاں سے آگے بات کو لے کے چلتا ہوں کہ معترض کا یہاں پہ اعتراض بنتا بھی ہے یہ نہیں یا نہیں بنتا، یہ صرف کم علمی کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو کچھ آتا جاتا ہوتا نہیں، بس ان کا کام ہے کہ جناب ایک چیز کو پکڑو اور اس میں سے اعتراض کو نکالنا شروع کر دو۔ تو جو اعتراضات کی نظر سے دیکھے وہ تو ہر چیز میں پھر اپنی طرف سے تو اعتراض بنائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اعتراض بنتا بھی ہے یا نہیں، ہمارا یہ یہاں پہ ٹاپک ہے کہ یہاں پہ اعتراض بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ اب اگر وہ تھوڑی سی فصاحت و بلاغت جانتا ہوتا تو یہاں پہ اعتراض کبھی نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت سے نابلد ہے، ٹھیک ہے۔ آئیں آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے۔ سب سے پہلے ہم مفسرین کی راہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ہی انہی چیزوں کا جواب موجود ہے، جو اس کا اعتراض ہے نا، اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ہم آگے آیات پیش کرتے جائیں گے، آپ پہ جو راز ہے، جو اسرار و رموز ہیں، وہ کھلتے جائیں گے۔ قرآن حکیم میں الحسنہ اور السیئہ، ان دونوں کا کیا مفہوم ہے؟ قرآن مجید میں ظاہر سی بات ہے یہ ایک جگہ پر تو آئی نہیں، جو باقیہ جگہ پر ان کا استعمال کیا گیا وہاں پر یہ کس معنی میں ہے، یہ بھی چیز تو دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آئیں اس قرآن چیز کا کا جائزہ۔ مزاج سمجھا جائے گا نا، قرآن ہاں کا جی، مزاج مزاج، سمجھا جائے گا، اسلوب کہہ لیں، اسلوب، قرآن بالکل مجید ٹھیک کا ہے۔ جو اسلوب ہے وہ سمجھا جائے گا۔ مفسرین کی جو اکثریت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہاں الحسنہ اور السیئہ، ان دونوں سے مراد بالترتیب، یعنی حسنہ سے مراد نعمت ہے اور السیئہ سے مراد مصیبت ہے، ٹھیک ہے جی۔ حسنہ کا مطلب جو ہے وہ نعمت ہے اور السیئہ کا معنی مصیبت ہے۔ وہ اچھے یا برے اعمال نہیں ہے جو معترض نے سمجھ گئے اعتراض بنا دیا ہے، اچھے برے اعمال کی نسبت نہیں یہاں پہ کی گئی، جنہیں انسان اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں خلاصتاً پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی آیت میں جس چیز کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں جس چیز کا ذکر ہے دونوں میں فرق ہے۔ ایک میں ذکر ہے نعمت اور مصیبت کا، ٹھیک ہے، وہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایک میں ذکر ہے اچھے اور برے اعمال کا، اور اچھے اور برے اعمال کا تو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا، اب تو وہ چاہے انسان اپنی طرف سے کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی خلاصتاً۔ اب آگے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی جو میں نے بات کہی کہ یہاں پر یہ نعمت اور مصیبت کے معنی میں ہے ایک آیت میں، کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ اس کی تصدیق کے لیے میں چند آپ کے سامنے حوالہ جات مزید آیات جو ہیں ان کو کوٹ کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں حسنات یعنی بھلائیاں اور سیئات برائیاں، یہ جو دو الفاظ ہیں نا دونوں قسم کے، تو یہ دونوں معنوں کے لیے آتا ہے۔ نعمت کے لیے بھی یہ جو حسنہ کا لفظ ہے یہ بھلائی کے لیے، نعمت کے لیے، اچھے اعمال کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو برائی کا لفظ ہے یعنی السیئہ کا، یہ مصیبت اور برائی دونوں کے لیے آتا ہے، برے اعمال کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر منافقین کے متعلق فرمایا، منافقین کے متعلق۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ آل عمران 120 آیت نمبر، وہاں پر جا کر مزید گفتگو جو ہے نا وہ انجام کو پہنچے گی، آپ پر جو بات ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں جی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 120، آپ دیکھیں یہاں پہ فرمایا ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی چیز یا ایسے کہہ لیں تو انہیں بری لگتی ہے اگر آپ کو کوئی برائی پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ذرا یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو فعل استعمال کیا گیا تمسسکم اور تسوہم، آگے ان تصبکم، ان چیزوں کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے۔ کیا فعل کی طرف جس فاعل کی یا جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے اس سے وہی معنی مراد لیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بلاغت کے اندر ہے ایک علم معانی اور ایک ہوتا ہے علم بیان، ٹھیک ہے۔ اور علم بیان کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تشبیہ کا باب ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، ایک مجاز کا باب ہوتا ہے، ایک کنایا کا باب ہوتا ہے. ٹھیک. اور مجاز کے باب میں یہ چیز ذکر ہے کہ جناب کب کب حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا جائے گا، کن کن صورتوں میں. ٹھیک ہے، تو ان میں ایک یہ بھی صورت ہے کہ فعل کی نسبت بھی دیکھی جائے گی. یہ فصاحت و بلاغت کی گفتگو ہے، اس لیے معترض کے یہ اوپر سے گزر گئی ہوگی. اچھا جی، اب پہلے اس آیت کے ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر میں اپنی بات کو جو ہے نا کمپلیٹ کرتا ہوں. آیت مبارکہ کی طرف دیکھیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے، تسؤہم ان کو بری لگتی ہے، وان تصبکم سیئۃ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، یفرحوا بها تو وہ فرحت محسوس کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے جی. وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا تو ان کے مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اب جو میں بات کر رہا تھا فعل کی، اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تمسسکم حسنۃ کا ترجمہ یہاں پہ کرے اچھے اعمال. اگر تمہیں کوئی اچھے اعمال پہنچیں، کیا یہ ترجمہ یہاں پہ درست ہے احمد بھائی؟ نہیں، بالکل نہیں. آگے والے پہ دیکھیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ کیا اور اگر آپ کو کوئی برائی پہنچے، یہ ہم نے ترجمہ کیا. اور اگر آپ ہاں، یہاں پہ اس کا دوسرا معنی لیں، برے اعمال، ملحدین کے مطابق موتریز کے مطابق، کہ یہاں پر اگر ہم یہ ترجمہ مراد لیں کہ اگر تمہیں برے معنی پہنچے، برے اعمال برے پہنچے، اعمال پہنچے. یہ تو فصاحت و بلاغت کی بات ہی نہیں، بلکہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے مجاز مراد لیا. ٹھیک ہے جی. تو وہ مجاز کیا ہے؟ فعل کی نسبت کے ساتھ یہاں پہ مجاز مراد لیا گیا. اب وہ مجازی معنی کیا ہے؟ بلائی کا پہنچنا، برائی کا پہنچنا. سیاق و سباق سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ معنی ہم نے بالکل کیا مراد لینا ہے. ٹھیک اور ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے خارج میں کہ اس کے معنی بلائی اور برائی بھی ہوتے ہیں. تو اب جب آپ نے آیات کو دیکھا تو آپ کو پتا چل گیا یہاں پہ ہم نے کیا چیز جو ہے اس کا یعنی معنی مرادی کیا استعمال کرنا ہے. تو آج آپ کو یہاں پہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں، بلائی اور بلائی اور برائی. اچھے اور آگے برے چلتے ہیں. اعمال کے معنوں میں استعمال نہیں ہوئے، نہیں ہوا بلائی اور برائی کے معنوں میں استعمال ہوئے. جی. اور قرآن وہ آپ پاک نے کا مزاج سمجھا جائے گا نا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل بالکل اسلوب سمجھا جائے گا. اور وہ آپ نے بلاغت کے تحت بھی سمجھ لیا. میں نے بلاغت کا تھوڑا سا یہاں پہ حوالہ دے دیا کہ اس میں علم بیان کے اندر وہ مجاز کا ایک باب ہے، اس مجاز کے اندر یہ چیز آپ کو مل جائے گی. جو درس نظامی کے طلاب ہیں وہ تو جانتے ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دوسری جگہ پر ایک اور ارشاد ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 50 کی طرف. وہاں پر بھی جناب آپ جا کر دیکھ لیں گے کہ ان دو آیات کو کن معنی میں جو ہے استعمال کیا گیا. جی. تو یہ دیکھیں. ان تصب کا حسنۃ تسؤہم وان تصب کا مصیبۃ. اب یہاں پر یہ دیکھیں دونوں الفاظ کی طرف، حسنۃ اور مصیبۃ، ان کے ماں قبل جو لفظ لائے گئے ہیں ان کی طرف بھی دیکھیں، جو فعل ذکر کیے گئے ہیں. کیا وہ اس بات کے مقتدی ہیں کہ ان کا کیا معنی مراد لیا جائے؟ اب ان کے تقاضے کو دیکھا جائے گا. یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان الفاظ کے مقتدا کو دیکھا جائے گا کہ ان کا تقاضا کیا ہے. اب آپ اس کا ترجمہ یہ کریں. ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، جیسے کہ ماں قبل آیت میں نے بیان کر دیا کہ تمہیں پہنچے کوئی اچھا عمل. یہ اس کا عمل تو یہاں پہ یہ اس کا محل ہی نہیں ہے، یا ایسے کہہ لیں یہ اس معنی کا محل ہی نہیں ہے. اسی طرح آگے دیکھ لیں. ان تصب کا مصیبت یقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹ جاتے ہیں. یہ جب کوئی مصیبت پہنچے، کوئی آزمائش آئی، یہ اس وقت کرتے ہیں. جیسے کہ وہ کافی زیادہ مثالیں ہیں کہ غزوات میں ایسا ہوتا تھا، وہ پیچھے پلٹ جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ منافقین کا یہاں پہ ذکر ہے. منافقین یہ کہا کرتے تھے نا کہ جب مسلمانوں کو مصیبت آتی وہ کہتے تھے جناب ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ ایسا ہوگا. وہ سارا اپنے سیرت رسول عربی میں پڑھا ہی ہوگا. اچھا جی، مین ہمارا جو ٹاپک ہے آپ وہ دیکھ لیں. اب جیسا کہ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں جو آیت معترض نے پہلے پیش کی وہاں سیئہ اور حسنہ کا معنی وہ نہیں ہے جو معترض نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، بلکہ اس سے یکسر مختلف ہے. مگر ہم نے بھی معترض کی طرح صرف دعویٰ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، ہم نے تو دلیل بھی اوپر دعوے پیش کی کیا ہے. دلیل دی. جی، الحمدللہ. تو آئیں اس کو بھی قرآن کے اپنے سیاق و سباق سے سمجھ لیتے ہیں، اسی آیت کو جس کو اس نے بطور اعتراض پیش کیا، تاکہ آپ کو پتا چلے اس میں بھی وہی معنی مراد لینا ہے.
اب اس آیت کا پچھلا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے ذرا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 کو پہلے، جس سے اس نے معنی کی ہیر پھیر کی ہے جی۔ اینما تکونو، پیچھے والی یہ والی 78، اینما تکونو یہ یدرککم الموت۔ 77 ہے، یہ 8 ہے، اینما تکونو یہ اچھا 78 ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اصل میں وہ بات یہ ہے کہ آیت یہی ہے 78، اس کے سیاق و سباق سے ہم دیکھیں گے نا تو 77 کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ موتریز کی پیش کردہ آیت جو ہے نا وہ 78 ہی ہے۔ ہم نے کیونکہ سیاق و سباق دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جناب یہاں پہ کیا معنی مراد لیا جائے گا، تو اس اعتبار سے 77 کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ چلیں یہ اینما تکونو سے شروع کرتے ہیں۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو، ہر جگہ پر۔ اب آگے دیکھیں یہاں پہ پیچھے کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ موت آ کر تمہیں پکڑ لے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے آیت کی طرف دیکھیں، وہی الفاظ آ رہے ہیں جو میں پہلے ثابت کر چکا ہوں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ کے لفظ، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اب یہاں پہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر اچھائی، ہر برائی، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق دیکھیں نا، بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو ان کا جو جملہ ہے وہ پیش کیا گیا نا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی، یہ جو برائی ہے یہ تمہارے اپنے نفس کے، تمہاری طرف سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قل کل من عند اللہ۔ اب جو موتریز کا اعتراض ہے اس کی جانب آپ ذرا جا کر دیکھیں کہ ہر اچھا یا برا کام کس کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو اس نے ترجمہ کیا تھا اچھے برے اعمال، جو موتریز نے ترجمہ کیا، کیا وہ یہاں پر ترجمہ ایسا کرنا درست ہے؟ حسناتن کی نسبت دیکھیں کس طرف ہے، تو تصبہم کی طرف ہے، یہ تو تصبہم کا فاعل ہے نا، تو فاعل کی نسبت فعل کی طرف ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، یہاں پر آپ وہ معنی مراد لے کر بتائیں، اگر تمہیں اچھے اعمال پہنچے، یہ معنی یہاں پہ یہ اس کا محل ہی نہیں ہے، فٹ ہی نہیں بیٹھتا نا، فٹ ہی نہیں آ رہا۔ ہاں جی وہی بات ہے۔ اب اس آیت اور اس کے ماقبل کی آپ بلکہ اس سے اور پیچھے چلے جائیں، 71 سے 79 تک مطالعہ کریں تو آپ پر سب چیزیں عیاں ہو جائیں گی کہ یہاں صرف اپنے مقدمے کی دلیل کے لیے ہم نے آیت نہیں پیش کی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں 72 اور 73 کو ہم پیش کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بقیہ کو آپ اس کے اوپر قیاس کر لیجئے گا، بلکہ خود آپ مطالعہ کیا کریں قرآن مجید کا، کیونکہ غور و فکر کرنے کے لیے قرآن مجید اتارا گیا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھنے سے تو نیکیاں ملتی ہی ہیں۔ چلیں 72 کو دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں ایسا شخص بھی ہے جو جی چراتا ہے، کس سے؟ لڑائی سے، ٹھیک ہے، اس سے مراد لڑائی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، یہ اسی مقدمے میں دیکھیں کہ پیچھے کیا گفتگو چل رہی ہے۔ اب پیچھے بھی جب ایک چیز کسی اور معنی میں ہے، آپ آگے جا کے کہیں جناب یہ اس کا کچھ اور معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُ شَهِيدًا، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو اس طرح کہنے لگتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ اگلی والی آیت کا ترجمہ ہے، وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر آپ کو کوئی فضل پہنچتا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور و ضرور وہ کہنے لگتے ہیں کہ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آگے دیکھیں، مودۃ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پا جاتا۔ یہ اس بات کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کو فضل پہنچتا تو یہ کہتے ہیں جناب کاش ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی بڑا فضل ملتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سیاق و سباق یعنی کہ پیچھے جا کے آپ نے 78 والی آیت سے پیچھے 72 میں جا کر بھی دیکھ لیا کہ 72 بھی بلکہ اور 73 دونوں کو آپ نے جب دیکھا تو آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ پیچھے بھی اس کے وہ معنی مراد نہیں لیے گئے جو موتریز نے پیش کیے۔ اب ان آیات سے روزے روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے منافقین
मसाइब और नेमतों को बयान कर रहे हैं कि वो जो कजिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वगरना वो ये जुमला क्यों बयान करते। देखिए जरा आयत नंबर 78 में, वाइन तुसिबहुम सय्यतुन यक़ूलु हाज़िही मिन इंदिका, और जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं इंदका, तेरी तरफ से। इस एतबार से तो मुनाफिकीन ये तो फिर अमाल के मुतल्लक निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रहे हैं। ठीक है जी, इंदिका से मुराद ये काफ ज़मीर मुखातब इनका आप काफ, वसल्लम है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी, ठीक है ठीक है। काफ ज़मीर मुखातब जो है वो आप वसल्लम है। ठीक है, तो निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रहे हैं, जैसा कि वो तर्जमा ही नहीं मोतरी। बनता ना, तर्जमा ही नहीं बन रहा वो तो, फिर सही। हाँ जी बिल्कुल, मोतरिज इसका माना अमाल या बुराई ले रहा है, हालांकि मुनाफिकीन खुद मुनाफिकीन जिनका कौल कुरान मजीद में जिक्र किया गया है, मोतरिज उसका माना अमाल या बुराई ले रहा है, हालांकि मुनाफिकीन इससे मुराद ये नहीं ले रहे खुद ब खुद, बल्कि वो तो जहाद से जी कतरा रहे हैं, वो तो जहाद से बचने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब मुसीबत पहुंचे तो ऐसे है, तो ये हो तो ये ऐसे है। ठीक है, वो आप वसल्लम के लाए हुए दीन के मतलब बड़े शगुन और उन मसाइब का जिक्र कर रहे हैं जिनको वो समझते हैं कि हम पर शायद इन तालीमात की वजह से आप पहुंचे हैं, कि आप वसल्लम के साथ हम आए तो इस वजह से हमारे ऊपर ये मुसीबतें, क्योंकि आजमाइश तो आई थी। आप बल्कि इन आयात की तफासिर देखें और आप इनका जो शान नजूल होता है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किन वाकयात का यहाँ पे जिक्र है, और मोतरिज का एतराज बनता भी है नहीं। यहाँ पे तो मुनाफिकीन की बात हो रही है, वो क्या क्या बातें करते हैं। ठीक है जी, और खुद मुनाफिकीन ने यहाँ पे वो माने नहीं लिए जो मोतरिज अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे तो चलते इल्मी हैं। किताबी बन रही है ना, इल्मी किताबी। इल्मी हाँ किताबी जी का यही हाल होता है। ये इल्मी किताबी चाहे मिर्जा जूनियर के फॉलोअर हो के अपने आप को इल्मी किताबी हैं, या हकीकी मुसलमान होने का दावा करके मिर्जाई हजरात अपने आप को हकीकी मुसलमान, रियल मुस्लिम के, या मुनकिरीन हदीस अपने आप को जो है ना वो मगरबी तहजीब से दिल दादा और जिद्दत पसंद, ये जो मुनकिरीन हदीस हैं उल्लू के पट्टे सारे, ये अब देख लें ये बातें इनके पास ले जाएंगी, ये कभी भी मुल्हिदीन के इस तर्ज पे जवाब दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जब ये इस तर्ज पे जवाब देंगे तो जो इनके कई इश्कालात हैं उनके जवाब ही नहीं मिलेंगे। ये जी बिल्कुल। खातम का मतलब मोहर लेते हैं कि वो भी वो मतलब अफजल, सॉरी मोहर नहीं, अफजल। खातम का मतलब जी लुगत में लिखा हुआ है अफजल है, लिसानुल अरब में लिखा हुआ है अफजल है, वो ताजुल उरूस में लिखा हुआ है अफजल है। तो भाई कुरान का मिजाज कौन समझेगा? कुरान जो आका अलैहिस्सलाम ने समझाया और सहाबा ने समझा, वो अफजल है कि जो तुम उल्लू के पट्टे अपने पास से घर में बैठ के तराजुम और तशरीह करो, वो अफजल है। फिर वो सहाबा ने समझा, सहाबा ने ताबईन को सिखाया, ताबईन ने तबा ताबईन, और ये सिलसिला चलता हुआ आज हम तक पहुंचा। लेकिन तुम ऐसे खन्नास हो, ऐसे खबीस हो, ऐसे जलील और रजील हो कि तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई, यह समझ तुम लोगों को आती नहीं है। वो मिर्जा जूनियर वाले वो इल्मी किताबी बन के बैठे हुए जी, कुरान घर में रख लो, समझ लग जाएगी। और वो मिर्जा जूनियर इंजीनियर, वो जाहिल इस किस्म का बंदा, वो कहता है कि कुरान का सही तर्जुमा और तशरीह वो है जो गैर मुस्लिम पहली दफा करे। मतलब हमें दीन सीखने के लिए गैर मुस्लिमीन यहूदों नसारा के पास, ईसाइयों यहूदियों के पास जाना पड़ेगा। तो यार मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग किसके पीछे लग गए हो? बस वो देखते हो कि इसके पास डिग्री कौन सी है, ये सूटेड बूटेड है, इसने टाई लगाई हुई है, इसने रेबैन का चश्मा पहना हुआ है, इसने एलवी का जूता पहना हुआ है, आप उसे फॉलो करने लग पड़ते हैं। यार खुदा का खौफ करें, ये दीन का मामला है, ये आपकी दुनिया और आखिरत दोनों का मामला है। यार कभी किसी मोची के पास जाके आपने दुनियावी की कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, कभी किसी धोबी के पास जाके नहीं पढ़ा होगा, कभी आपने किसी वेल्डर के पास जाके मैकेनिक्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। फिर आप ये लुच्चे लफंगे कान टुटे मोछों के पास क्यों जाके दीन सीखते हैं? सवालिया निशान है। जी जुनैद भाई, आप अपनी गुफ्तगू जारी करें। जी बिल्कुल अहमद भाई, आपने ज़िमनन बहुत अच्छी बातें कर दी। चलें क्योंकि टाइम थोड़ा ही रह गया मगरिब में, तो बात को कवर करते हैं। अब मैं पिछली गुफ्तगू का थोड़ा सा खुलासा बयान कर दूं, फिर आगे चलते हैं। पिछली गुफ्तगू में मोतरीज़ ने 2 आयात पेश की। एक में उसने जो है वो निस्बत जो है वो ये की कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, जैसे कि आयत मुबारका में जिक्र है। तो उसने दोनों के माना एक लिए, दोनों आयात के वो माना उसने क्या लिए कि अच्छे अमाल बुरे अमाल, ठीक है, अच्छे अमाल भी अल्लाह की तरफ से और बुरे अमाल भी अल्लाह की तरफ से हैं।
तो फिर वो इस पर एतराज यही उठाते हैं ना, दिगर लोग भी उठाते ही हैं, लिबरल्स वगैरह, वो यही कहते हैं जनाब जब बुरे काम भी अल्लाह की तरफ से हैं तो फिर इंसान से क्यों पूछा जाता है, इसे जज़ा व सज़ा क्यों की जाती है, जबकि ऐसा मामला ही नहीं है। और पहली माजरत आयत माजरत माजरत के साथ जुनेद भाई यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे वही बता दें कि ये वही बातें हैं, वही अकायद हैं जो कदरिया और जबरिया के थे, वो भी इन्हीं मामलात को, इन्हीं अकायद को फॉलो करते थे ना, कि जी जो जी हम बिल्कुल करते हैं, इसी तरह जो ही। हमारी तकदीर में लिखा गया है जी, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। अगर शराब पीते हैं, जना भी करते हैं तो ये हमें सब्जेक्ट फोर्स किया जाता है क्योंकि तकदीर में लिख दिया गया अल्लाह की तरफ से, वही काम ये। और उसी ज़हनियत के आज भी लोग पाए जाते हैं, कई लोग हैं नाम ने आज मुसलमान है, उसी ज़हनियत के लोग हैं। जी जी बिल्कुल, तकदीर वाले भी इसी तरह इसी से इन्हीं आयात से इस्तदलाल करते हैं, लेकिन माने में हेर फेर कर दी जाती है ना, यही मामला है। तो मैंने जनाब पहली आयत जो 78 है उसके जो मानी हैं वो कुरान मजीद से ही साबित किए कि इस आयत में जो माने हमने मुराद लेने हैं वो ये नहीं जो मोतरीज ने कहे हैं, ठीक है जी, बल्कि इसी आयत के सियाको सबाक से भी मैंने आपको वजाहत कर दी कि इसका माना ये नहीं है, ठीक है जी। और आपने बिल तशफ़ी जान भी लिया, और इस पर मैंने आपको इल्मे में जो बयान है उसका हवाला भी दे दिया कि आप वहां से भी जाकर इसको कन्फर्म कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आया ऐसा ही है कि जब फेल की तरफ फाइल की निस्बत हो तो माने की तब्दीली हो सकती है, मुमकिन है या नहीं। तो ये तो आपने देख लिया आयत के साथ उस लफ्ज को रख के क्या इसके माना का महल भी या नहीं। अब चलते हैं अगली आयत की तरफ 79 की तरफ कि क्या इसके अंदर, क्या इससे भी यही मुराद है अच्छाई और बुराई, या फिर इसमें अच्छे बुरे अमाल का ही जिक्र है। अब क्योंकि हमने एक का तो जायजा ले लिया, अब दूसरी आयत का जायजा लेना भी बनता है ना। अब चलते हैं दूसरी आयत की तरफ, यानी 79 की तरफ कि जिसके अंदर हसना की निस्बत, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो करवा देना ताकि मैं जी, साथ में भी सूरत आपको दिखा। सूरत निसा की आयत नंबर 79। जी जी वही। जी ये सामने है जी। हाँ जी, मा असाबा का मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। अब यह हम देखें हसना की निस्बत किसकी तरफ है, ये किसकी तरफ से होती है, अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। अब इसकी निस्बत किसकी तरफ है, अल्लाह की तरफ। और आगे वमा असाबा का मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिक, और सय्या की निस्बत किसकी तरफ है, नफ्स की तरफ की गई है कि ये नफ्स की तरफ से होती है। ये बात समझ आ गई जी। अब यहाँ पर इनके माना कैसे मुराद लेने हैं, एक तो बात ये है कि एक ये भी चीज है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे कहा जाता है कि लफ्ज सलात, ठीक है, लफ्ज सलात, बिल्कुल ठीक। इसकी इसकी निस्बत जब आप सल्लम की तरफ हो दुरूद मुराद होता है, इसकी निस्बत उम्मत की तरफ हो तो इस तरह कुछ और मुराद लिया जाता है। अगर उसी की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो उससे इल्तिजा मुराद होती है, दुआ करना मुराद होती है, ठीक है। इस तरह करके यानी कि मुतकल्लिम या मुखातब की तरफ निस्बत के बदलने से भी माना बदलता है, ठीक है। आप देखें एक की निस्बत अल्लाह की तरफ की जा रही है और दूसरे की निस्बत जो है वो इंसानी नफ्स की तरफ की जा रही है, तो ये भी एक चीज है जो माना के बदलने का तकाजा करती है, एक चीज। दूसरी चीज मैं अपनी बात की तस्दीक के लिए कुरान मजीद की आयात से ही अपनी बात को आपके सामने पेश करूंगा। पहले इन आयात में देख लें कि इस आयत की तरफ जहां सय्या और हासाना में से हासाना की निस्बत अल्लाह की तरफ है और सय्या की निस्बत इंसानी नफ्स की तरफ है, जैसे मैंने वजाहत कर दी। जिसको मोतरीद ने कहा है कि पहले तो अल्लाह सय्या और हासाना को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है, वो कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, और अगले ही हिस्से में हासाना की निस्बत अपनी तरफ कर दी और सय्या की निस्बत नफ्स की तरफ कर दी। उसने ज़ाहिरी अल्फाज को देखा है, इनके मानी को नहीं देखा। यहाँ इन दोनों का क्या माना लिया गया है, अब आए हम इस अगली आयत का जायजा लेते हैं। वो अमाल जिनका हुक्म दिया गया है या जिनसे मना किया गया है उनका जिक्र बहुत सी आयात में अल हसन और सय्या के अल्फाज से जिक्र किया गया कुरान मजीद के अंदर ही। मिसाल के तौर पर अला सबील मिसाल सूरतुल क़सस, इसकी आयत नंबर 84 की तरफ आप जब जाकर देखते हैं 84, तो उसमें लिखा है मन जा बिल हसनाती फलहु खैरुम मिनहा, जो भलाई लेकर आया तो उसके लिए इससे बेहतर बदला है। वमन जा अब सय्याती, और जो बुराई लेकर आया फला युज्ज़ल्लज़ीना आमिलु सय्याति इल्ला मा कानू यामल। अब देखें अस्सय्यात का आखिर में जाकर लफ्ज उसके साथ आमिलू भी लिखा गया है, तो बुराई का अमल से होता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर आप अच्छे अमाल बुरे अमाल की बजाय वो माना लें जो मैंने पहले साबित किया पहली आयत में 78 वाली में, ठीक है, तो वो देखें क्या है, अब आमिलू की तरफ उसकी निस्बत करना दुरुस्त होगा,
بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ کو اس آیت سے ہی ظاہر ہو جائے گا کہ جناب یہاں پہ کیا معنی لینا ہے کہ جو بھلائی لے کر آئے یعنی اچھے اعمال لے کر آئے، اور جو برائی یعنی برے اعمال لے کر آئے، تو برائیاں کرنے والوں کو اس کا بدلہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے اب برائی کا کرنا، اس سے مراد یہ ہے عمل، یہ قرآن مجید کی عامل لفظ سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے سیئہ اور حسنہ کا مطلب جو اس کی جو نسبت ہے وہ عمل کی طرف ہے، کہ یعنی کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو جو کام کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کا عمل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نہ کہ آپ یہ کہہ دیں جناب جیسے کہ میں نے پہلی آیت میں یہ چیز ثابت کی کہ حسن اور سیاح نعمت اور مصیبت کی طرف ہے، اب یہاں پہ ہم یہ کہیں جو نعمت لے کے آئے اور جو تحدیث جو ایک تو ہو گئی نعمت، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ دوسری جو السیئہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ استعمال کر کے جناب اپنے لیے کہہ دے جناب مصیبت، ایک مصیبت لے کر آئے اور ایک نعمت لے کے آئے، تو ان دونوں کا جو بدلہ ہے وہ جناب تمہارے کرنے کی طرف ہے۔ تو کرنا جو ہے یہ ایک چیز ہے لانا، ایک چیز ہے کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں عامل السیئات کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جو برائیاں، سمجھ آ رہی ہے برائیاں سیئات، جی 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 سمجھ رہا ہوں عاملو کی طرف نسبت، عاملو کا کیا معنی ہے؟ عمل کرنا، عمل کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ سیئات کا ترجمہ مصیبت کریں، کیا یہاں پہ درست ہوگا؟ وہ نہیں، مصیبت کرتے تھے، وہ ہاں جی، جملہ ہی نہیں بنے، جملہ ہی نہیں نا بنے گا، وہ ہاں جملہ ہاں، ہی درست نہیں بن رہا، میں جو آپ کو ترجمہ وہ سمجھتا، فٹ بیٹھ ہی نہیں رہا موقع پہ اس محل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس معنی کا محل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہ۔ تو یہ بات میں نے یہاں پہ کلیئر کر دی۔ اب میں ایک دو مزید اپنی بات پر تصدیق کے لیے، ویریفائی کے لیے ایک دو آیات پیش کر دوں گا، اور اس کے بعد آپ کو مکمل اس کا خلاصہ بیان کر دوں گا۔ اب چلتے ہیں سورۃ الحود کی آیت نمبر 114، 114۔ جی ایک اب منٹ یہاں پر ویٹ، آپ دیکھیں، جی یہ آ گئی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، بے شک حسنات یعنی نیکیاں، السیئات برائیاں، اب یہاں پر نیکیاں اور برائیاں ہی مراد لی جائیں گی، اچھے برے اعمال ہی مراد لیے جائیں گے، نہ کہ یہاں پر نعمت اور مصیبت مراد لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے، وہ آپ جان لیں گے کہ یہ اس کا محل ہی نہیں ہے کہ ہاں بے شک، نعمتیں کیسے مصیبتوں کو مٹاتی ہیں، سوال ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ بات آگے ذالک ذکر للذاکرین، یہ دیکھیں یہ الفاظ بھی کافی ہیں معترض کے لیے، ذالک ذکر للذاکرین، سبق حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، بہت نصیحت بڑا ہے۔ سبق ہے، ٹھیک ہے جی، اب نصیحت بات اور یہ ہے نا، کرنا ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جی جی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، حسنات ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں، سیئات برائیاں، ان الحسنات بے شک نیکیاں، یذہبنا مٹا دیتی ہیں، دھو دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، السیئات برائیوں کو، یہ تو اس کا صحیح معنی ہے اور مفہوم ہے۔ اب جو ملحدین جو جس طریق سے جس طرز پہ معنی لیتے ہیں اور پھر وہ اعتراض وارد کرتے ہیں، اس طرح اس کا مطلب کیا جائے تو یہ ہوگا کہ اچھے اعمال، سوری کیا نام ہے، حسنات کا کیا کیا تھا، یہاں پر نہیں نہیں ملحدین نے مصیبت، مصیبت، وہ کہہ رہا ہے ان الحسنات حسنات کا، وہ تو سیئات کا مصیبت کیا تھا نا اس نے، اچھا حسنات کا نعمت کیا تھا اس نے، ہاں اس کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا کہ بے شک نعمتیں مصیبتوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب یہ عقل میں بات نہیں آ رہی، یہ جملہ ہی درست نہیں بن رہا، معنی مفہوم کے اعتبار سے درست نہیں بن رہا، کوئی گلی میں پھرنے والا بچہ بھی ہوگا تو ایسے دیسی لبرل ملحد کو چھتر رسید کرے گا کہ چل نکل، یہ تیرا جملہ درست نہیں ہے، تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تیرا اچھا اعتراض یہاں پہ، غلط ہے۔ جی جی، یہاں پہ وہ یہ بھی اعتراض کر دیتا ہے احمد بھائی، یہ بھی کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو گرمی، آپ جانتے ہیں آج کل گرمی کا موسم ہے، اس لیے میں یہ مثال اللہ سبیل المثال یہی چیز پیش کرنے لگا ہوں، ایک گرمی ایک شخص کو کافی زیادہ گرمی لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب گرمی سمجھ لیں اس کے لیے کیا ہے، مصیبت ہے، اب وہ کہتا ہے جناب اے سی آیا، ایسی ہے، ہاں نعمت آئی تو اس کی ہاں، مصیبت ختم ہو گئی، تو جناب یہاں پہ وہ معنی لینا درست ہے، کہہ سکتا ہے نا، اچھا ٹھیک ہے، بالکل لیکن کہہ سکتے جناب یہ چیز جو آپ نے پیش کی یہ آپ بالکل یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ہیں۔ جب جب نعمت آئے گی
تب مصیبت ہٹے گی. بعض اوقات نعمت کا تعلق مصیبت سے ہوتا ہی نہیں ہے. نعمت یعنی کہ ہمیں دی جا رہی ہے, ہمارے لیے نیا سوٹ آ گیا پہننے کے لیے تاکہ, اور ہمیں جناب گرمی لگ رہی ہے, اس نئے سوٹ کی نعمت سے وہ مصیبت تو نہیں نہ جائے گی. نہیں جائے گی, بالکل نہیں جائے اسی گی, طرح یہ ٹھیک نا, ہے. یعنی وہ ہر جگہ پہ دونوں استعمال نہیں ہوں گے, لیکن یہاں پر جب بھی نیکی آتی ہے برائی کو ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ایسے ہی ایسے ہی ہے نا. ایسے. یعنی ایک جگہ پر نماز پڑھنے والے ہو جاتے ہیں تو بے نمازیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل خاتمہ. یعنی اچھائی آتی ہے برائی ختم ہو جاتی ہے. اب ایک آخری میں مثال اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ویسے اور کافی زیادہ ہیں, وہ آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی مسلمان ہیں اور آپ کا بھی حق بنتا ہے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا. تیسری آیت سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 جی. فَأُولَئِكَ, یہ والی, ہاں جی یہاں سے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, بالکل واضح ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ نہیں ہے کہ ان کی اچھائیوں کو برائیوں میں, ان کی نعمتوں کو, ان کی نعمتوں کو مصیبتوں میں تبدیل کر دے گا, یا ان کی مصیبتوں کو نعمتوں میں تبدیل کر دے گا. ایسا یہاں پہ ترجمہ ہو سکتا ہے, ان نہیں, کی بالکل نہیں. مصیبتوں کو نعمتوں میں تبدیل کر دے گا. ایک بندے پہ مصیبت آئی ہے, اب کچھ عرصہ گزرتا ہے جناب, یعنی بالوقت جس وقت اس کو ضرورت تھی اس وقت اس کو وہ چیز نہیں ملی, کافی عرصے بعد اس کو ایک نعمت مل گئی. اب وہ کہ ہے جی جناب کہ وہ نعمت آئی ہے, اس نے اسی مصیبت کو خاتمہ کیا. مصیبت تو اس میں کچھ عرصہ کے لیے آئی تھی, مثال کے طور پر کاروبار بند ہو گیا. ٹھیک ہے, کاروبار بند ہو گیا, اب اس کی معیشت کا جو انحصار تھا وہ ختم ہو گیا, اب اس کے اوپر مصیبت آ گئی. ایسے ہی ہے نا. تو اب تو جب نعمت کے ساتھ اس کو بدلا نہیں جائے گا, بلکہ نعمت آئے گی تو نعمت کا آنا, نئی نوکری کا آنا. ٹھیک ہے, اور اس کو نئی نوکری ملی ہے, اس نے آ کے اس کی مصیبت کو تبدیل نہیں کر دیا, بلکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے جو گناہ ہے نا ان کو نیکیوں میں تبدیل کیا جائے گا اور نیکیوں کی تعداد بڑھے گی. یہ نہیں ہو رہا کہ برائیاں ختم ہو رہی ہیں, بلکہ وہاں پر جو میں نے مثال دی کہ نعمت کے آنے سے مصیبت تو ختم ہوئی, لیکن یہاں پر صرف برائی ختم نہیں ہو رہی بلکہ برائی کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے, ان کی جنس تبدیل کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, ان کی جنس, ان کی حیت کو ہی تبدیل کر دیا گیا برائیوں کی. ٹھیک ہے, تو اس آیت سے بھی یہ چیز واضح ہے, اور اللہ تعالی ہمیشہ سے غفور اور رحیم ہے. ان آیات میں الحسنہ بلائی, ٹھیک ہے, سے مراد اس سے نیک عمل, اور اسیہ سے مراد برے عمل ہیں یا ان سے پیدا ہونے والے نتائج ہیں. ان قرآن آیات سے ثابت ہو گیا کہ یہاں سیئہ کے معنی برے کام اور حسنہ کے معنی اچھے کام ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بات یہاں پہ سمجھ آ گئی آپ سب کو. جی الحمدللہ. برے کام کی نسبت کو نفس کی طرف نسبت دی گئی ہے, جو ارادہ و اختیار کا مرہون ملے گا, کیونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے, کیونکہ انسان کا ارادہ و اختیار بھی بنفس ہی ارادہ و اختیار اللہ کا فضل ہے, کہ اللہ کا فضل ہی ہے, اس نے انسان کو جو ہے وہ اختیار دیا. بالکل ایسے. جیسے زندگی پہ انسان کا کوئی حق نہیں ہے, زندگی پہ انسان کا کوئی حق نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل محض سے اسے زندگی عطا کی, یعنی یہ خود بخود زندگی نہیں تھا لے سکتا, تو یہ اللہ کا فضل ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کی. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اب اختیار دے دیا اپنے حق عنایت سے, کہ اب اعمال کے معاملے میں یہ سراسر اخلاقی مسئلہ بن گیا. میں چاہوں گا اسے پوری تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ اس کو واضح کر دوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے اس میں. اخلاقی مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اخلاقی مسئلہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اختیار کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ ہر اثر سے متاثر ہو کر اقدام کر سکے, ہر اثر سے متاثر ہو کر اقدام کر سکے, یہ اختیار کے معنی ہے. اب اختیاری فعل اخلاقی محل میں صادر ہوتا ہے, وہ کیسے آئے اس کا بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں. اخلاقی محل سے کیا مراد ہے, پہلے یہ بھی دیکھنا ہوگا. اخلاقی محل یہ ہے کہ انسان میں خواہش اور فرض کے درمیان کشمکش واقع ہو جائے. خواہشات کا تعلق جو ہے جبلت سے ہے, جن کو فی نفسی پورا کرنا کوئی شرع نہیں ہے, یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ خواہش کو پورا کرنے میں آزادی استعمال کی گئی ہے یا نہیں, اور فرض کو تو تج کر دیا گیا ہے, تو اب اس میں شر اور برائی کا عنصر پیدا ہو جائے گا. جب ایک بندہ فرض کو تج کر دیتا ہے, فرض کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس میں برائی کا اثر تو پیدا ہوگا نا, برائی کا, شر کا. آگے بڑھنے سے پہلے میں اختیاری ارادی فعل کے جو عناصر ہیں نا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ 5 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا خواہش اور فرض میں کشمکش, دوسرا ہوتا ہے غور و خوض کرنا, یہ آپ کو اخلاقیات کی کتب میں مل جائیں گی یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے,
کچھ اخلاق کے کہتے نہیں اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں اخلاقیات کی انہوں نے کتب بھی پڑھی ہوئی ہیں کہ نہیں. تو یہ اخلاقیات کی کتب میں آپ کو چیزیں ملیں گی کہ غور و خوض کرنا, تیسری چیز عزم ہے, چوتھی چیز انتخاب اور نیت ہے, پانچویں چیز نتیجہ ہوتی ہے. اب جب کہ ارادہ اختیار میں ایک طرف فرض ہے اور دوسری طرف خواہشات کی تکمیل بنا کسی ضابطے کے, تو اب یہ تمام عناصر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں بالترتیب کیسے, یا تو فرض اس عمل کی پشت پہ کھڑا ہوگا یا خواہش دونوں میں غور و خوض بھی ہوگا. وہ فرائض کی وجہ آوری یا خواہش کی تکمیل دونوں کے غور کرے گا. ایک چیز ہے فرض کی ادائیگی جو اس کے اوپر لازم کر دیا, ایک چیز ہے اس کے نفس کی خواہش کے ایسے کرو, ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے گا, اب اس کو اختیار ہے, فرض بھی ادا کر سکتا ہے, اپنی خواہش کو بھی دیکھ سکتا ہے. خواہش کہتی ہے نہیں یار فجر کی اذان ہو رہی ہے سو جا, ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے گا کہ وہ فرض کی تکمیل کرتا ہے یا خواہش کے اوپر چلتا ہے. اب اس کا معاملہ اخلاق سے ہے, یہ میں نے اخلاقیات اس لیے کہا, ٹھیک ہے. اب اگر میں, کیونکہ وقت قلیل ہے, اگر میں جاؤں اس کی طویل میں جاؤں تو عزم کو دیکھیں گے ہم, تکمیل کو دیکھیں گے, پھر جا کے نتیجہ کو, میں نتیجہ کو بیان کر دیتا ہوں. اب ان اعمال کا نتیجہ بذات خود ایک عمل ہے جو اللہ کے ہاں سے نیکی کے نتیجہ میں مزید نیکی یا نعمت کی صورت میں پیدا ہوتا ہے, اور برائی کی صورت میں مزید برائی یا سزا کی صورت میں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ انسان اسے اپنے اختیار اور ارادے سے خود منتخب کرتا ہے. اس لیے یہ شر مطلق یا خیر مطلق بن جاتا ہے. اس لیے شر مطلق کی نسبت نفس کی طرف کی گئی ہے اور خیر مطلق کی نسبت جو ہے اللہ عز و جل کی طرف کی گئی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ ہر شے کا خالق ہے, تو وہ انسان کے ارادے اور اختیار کے انتخاب کے بعد اس کے عمل کو بھی تخلیق فرما دیتا ہے اور اس کے نتیجے کو بھی, اور یہی اللہ کا قانون ہے جو قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا ہے. اس کی ایک سادہ مثال حفظان صحت کے اصولوں سے لگا سکتے ہیں. یہ حفظان صحت کے اصول بھی آپ اسٹڈی کرتے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ان کے اصولوں سے بھی ایک اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جو ان اختیار کرے گا, تو ظاہر سی بات ہے جو حفظان صحت جتنے بھی ان کے اصول ہیں, جو ان اصولوں کو اختیار کرے گا تو وہ صحت مند رہے گا, جو ان سے روگردانی کرے گا وہ بیمار ہو جائے گا, ٹھیک ہے. حالانکہ بیماری اور صحت کو پیدا تو اللہ ہی فرماتا ہے, مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صحت کے اصولوں کو تج کرے اور وہ نتیجہ نہ دیکھے. خیر یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ مذکورہ بالا آیات میں کہیں بھی تضاد اور تعارض نہیں ہے, بلکہ میں نے معترض کے پہلے اعتراض میں دو قضیوں یا کہہ لیں دو باتوں یا پھر دو جملوں کے درمیان تضاد, تعارض, تناقض کی 8 شرائط بیان کی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. 8 شرائط میں نے منطق کے اعتبار سے پہلے جی پروگرام میں ہاں جی, اس کا لنک بھی دے دیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں. ان 8 شرائط کا تضاد کے لیے ہونا شرط ہے. طوالت کی وجہ سے میں یہاں پہ دوبارہ بیان نہیں کروں گا, کیونکہ ہاں وہ آپ نماز کا ٹائم پریکٹس ہے. کریں. جی جی, نماز دو کا ٹائم قضیوں بھی کے ہوگا. درمیان جنس کا ایک ہونا لازم ہے. آخری جی بات, دو قضیوں کے درمیان انہی 8 شرائط میں سے ایک آخری شرط جو ہے نا میں بیان کرنے لگا ہوں, دو قضیوں کے درمیان جنس کا ایک ہونا لازم ہے. مگر ان آیات میں پہلی آیت میں حسنہ اور سیاح کے معنی اور دوسری آیت میں اس کے معنی, اور اب آپ خود ہی ان شرائط میں اس کو دیکھیں کیا ان کی جنس ایک ہے. اب تضاد کی شرط قائم ہی نہ رہی تو تضاد کہاں سے آیا. تو یہ میں نے جو ہے نا خلاصتاً بھی اس کی جو گفتگو تھی پیش کر دی. امید ہے کہ اعتراض آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب وقت بہت قلیل ہے, اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ کر لے, یا احمد بھائی آپ اختتامی جی گفتگو فرمائیں. جی بالکل, میں نے لائیو کال کے لیے لنک شیئر کر دیا, جو آنا چاہے. اگر کوئی ملحد بات سن رہا ہو, اگر اسی بات پہ, کیونکہ اب ڈیبیٹ تو نہیں ہو سکے گی, لیکن ڈیبیٹ کے لیے ٹائم اور دن طے ہو سکے گا, کیونکہ وقت کم ہے. پاکستان میں نماز مغرب کا وقت ہوا جا رہا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے, اس سے قبل پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے. تو آپ کال جوائن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا عبد الباسط صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باسط صاحب کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں سب ٹھیک. اور السلام الحمدللہ علیکم اللہ علامہ صاحب, آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ علی کل حال, آپ سنائیں. اللہ نبی کا کرم, شکر, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے آج یہ انعام بخشا کہ میں بھی اس لائیو سن سکا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی اعتراض کا جواب دیا جا رہا تھا. بس جزاک اللہ. ابھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس علامہ صاحب کی تعریف ہی کر سکتے ہیں جو انہوں نے جزاک ملحدین کے اللہ, منہ پہ کمال کمال. اچھا ملحدین کے منہ پہ جو تھپڑ مار دیا نا, ملحدین کو جو تھپڑ مار دیے وہ نشان نہیں جائیں گے اب.
انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا یہاں خلاصے کے طور پہ میں عرض کر دوں اور تھوڑی سی عمومی سطح پر آ کر عرض کر دوں کہ دیکھیں کہ چاہے وہ قرآن ہے چاہے وہ حدیث ہے، جو مطلب آپ کو ڈکشنری بتا رہی ہے نا، لازمی نہیں کہ وہاں پہ وہی لیا جائے گا. اس سے آپ کو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مزاج کے قرآن پاک کا، ٹھیک ہے نا. اب جو یہ اعتراض تھا سیم اسی قسم کا اعتراض اور ایسی گونگی مارتے ہیں قادیانی، وہ کہاں پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے آیت نکل گیا عیسیٰ علیہ السلام کی. یار یہ نیچے کاشف چودھری اور عمر چودھری اور بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے گا وہ کون سا لفظ ہے؟ میرے ذہن سے نکل گیا ایک دم، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں متوفی کا توفا کا معنی موت لیتے ہیں قادیانی حضرات. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں متوفی کا لفظ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ آیت میں آئی تھی اس ٹائم پوری ذہن میں نہیں. اور اسے ثابت یہ کرتے ہیں کہ متوفی اصل مادہ اس کا توفا ہے، اس کا توفا بمعنی موت لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. وہ اور ثبوت دیں گے، یہ دیکھو جی ڈکشنری میں یہ لغت کی کتاب میں توفا کا معنی موت ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرو. جب یہ توفا کا معنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی موت کا لفظ استعمال کیا یا موت کا معنی مفہوم لینا تھا، قرآن کا مزاج یہ ہے وہاں موت کا ہی لفظ میم واؤ یہ مادہ اصلی استعمال ہوا. لیکن کسی بھی جگہ پر توفا کا معنی موت کے معنوں میں استعمال ہوا. توفا متوفی کا اس قبیل سے جو الفاظ ہیں، اس قبیل سے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اسی معنی میں استعمال ہوئے کہ پورا اٹھا لینا. اب اگر ہم لغت کے پیچھے چل پڑے، خود علمی کتابی بن جائیں اور خود ایفیشنسیاں ماریں، تو پھر تو ہم گمراہ ہوں گے. پھر تو جس طرح کہ یہ سیئات کا مطلب مصیبت اور حسنات کا مطلب نعمت لے رہے ہیں ملحد، پھر یہ بھی لیں گے. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ملحدین کا جو اعتراض تھا اور جو انہوں نے قرآن پاک میں جو آیت ہے سشیا اس کا مطلب مصیبت لیا تھا اور حسنہ کا مطلب نعمت لیا تھا، جبکہ یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے. قرآن میں سشیا یا سشیات کا مطلب برائیاں اور حسنہ اور حسنات سے مراد اچھائیاں لی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ منطق کی ایک وہ اصطلاح ہے کہ منقول شرعی، منقول اصطلاحی اور منقول عرفی. یہ بھی یار کوئی چیز ہوتی ہے. ملحدین ویسے آپ کو اپنے آپ کو بہت بڑے فلاسفر مناطق اور فلاسفر سمجھتے ہیں اور بڑی ڈھنگیں مارتے ہیں، لیکن اگر یہ منقول شرعی اصطلاحی اور منقول عرفی کی اصطلاحات بھی جانتے ہوں تو میرا خیال ہے کہ اکثر ایسے اعتراض ہیں جو ان کے بے بنیاد ہیں، وہ اعتراض ہی نہ کریں. ٹھیک ہے. اب اسے منقول شرعی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ ارباب شرع نے اس کا مطلب کیا وضع کیا. آپ اس کو وہ بلکہ منقول عرفی آپ بنا لیں یا منقول اصطلاحی کے اعتبار سے لیں، وہ معنی مفہوم یہاں پہ قابل قبول نہیں ہوگا. جی اختتامی گفتگو کوئی جمشید بھائی کوئی آپ کرنا چاہیں؟ جی قبلہ اختتامی گفتگو تقریباً آپ نے کر دی. میں اگلے سیشن کی طرف سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہماری گفتگو ہوگی اس کا تعلق اسی آج کی گفتگو کے ساتھ بھی ہے، تو لہٰذا آج کی گفتگو اگر کوئی لیٹ آیا ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ شروع سے سماعت کر لیں. وہ کس طرح سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئندہ اعتراض کس طرح کے ہوں گے. اعتراض یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ٹھیک ہے، یہ اختیار اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے. پہلی میں کہا کہ ایمان لانا اور کفر کرنا، اللہ کی طرف سے. انکار کرنا. نہیں اس میں کہا تھا کہ تمہارا اختیار ہے. فَلْيُؤْمِن، جو چاہے کہ جو، یعنی چاہت پہ منحصر ہے نا، جس کا دل کرتا ہے وہ لے آئے، جس کا دل کرتا ہے چاہت پہ منحصر. اور دوسری آیت میں یہ ہوگا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے وہی چاہے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق بھی آج کی گفتگو کے ساتھ تھوڑا سا ہوگا، اس لیے آج کی گفتگو کا جو ہے نا وہ معلوم ہونا ضروری ہے. صرف آج کی ہی گفتگو نہیں، یہاں پہ میں گزارش یہ کر دوں کہ آپ ہمارا رد الحاد جو پہلا پروگرام تھا وہ بھی دیکھیں. ہمارے جتنے بھی ابھی تک پروگرام ہمیں غالباً یہ تیسرا ایک چھوٹا ہے، زیادہ لمبے نہیں ہیں، میکسیمم 1 گھنٹے کے راؤنڈ اباؤٹ 1 hour کے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اختصار اور جامعت کے ساتھ انہیں کیا. اب شروع سے دیکھنے کا آپ کو پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح گفتگو کے دوران علامہ صاحب نے وہ
کسی بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ جو آپ نے 8 شرائط پیش کی تھی کہ اس کے اندر اگر کذب پایا جاتا تو 8 شرائط وہ اب انہوں نے پہلے پروگرام میں کی تھی. اب وہ ساری تفصیل کے ساتھ اگر ابھی بتائی جائے تو وہ پروگرام کا ایک رخ بھی تبدیل ہو جائے گا اور ایک نیا موضوع چھڑ جائے گا اور وقت کی بھی قلت ہے تو پھر یہ سارا مینیج نہیں ہو سکتا. اسی لیے اگر آپ بہترین طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں آپ کو شروع سے پروگرام دیکھنا پڑے گا. جزاک اللہ. باسط بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اینڈ پہ صرف چند اشعار جس میں میرے مخاطب گستاخ، ملحدین، منکرین اور یہ لنڈے کے دیسی لبرل ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے دین کی کچھ اس طرح تعظیم کرتے ہیں، حدیثیں تو کجا قرآن میں ترمیم کرتے ہیں. فلاح مضمر تو ہے امت کی وحدت میں مگر دیکھو یہ امت کو ہی کیسے کوٹ کر تقسیم کرتے ہیں. خدا کی ذات کو یہ زندگی سے کاٹ دیتے ہیں اور اپنے فلسفہ باطل کی یہ تقسیم کرتے ہیں. نہیں ہے زندگی دوجی نہ کوئی اور دنیا ہے، یہی کچھ سوچ کر دولت کی یہ تکریم کرتے ہیں. کتابیں چند کیا پڑھ لی انہوں نے اہل مغرب کی کہ مشرق کی طرف اپنی نگاہیں نیم کرتے ہیں. اور رسول حق سے جو ایک عشق کا سب میں رچاؤ ہے، رسول حق سے جو عشق کا ایک سب میں رچاؤ ہے، دلوں سے وہ نکل جائے یہی اسکیم کرتے ہیں. بے شرمی اور فحاشی کو یہ دل سے لگاتے ہیں، بے شرمی اور فحاشی کو یہ دل سے لگاتے ہیں. یہ ابلیسی جماعت کی یہاں تنظیم کرتے ہیں. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے ایسے فتنوں سے، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے ایسے فتنوں سے. دعا کرتے ہیں یہ حشام اور تحریم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا دم آخر کلمہ حق کہنے، اس پر کاربند رہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تا دم آخر اپنی رضا کے مطابق ہمارے سے دین کے کام لیتے رہے اور احقاق حق اور ابطال باطل کی جو جنگ جاری ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مجاہد کے طور پہ ہماری صلاحیتوں کو اور ہمیں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.